السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. میرے محترم عزیز دوستوں اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں اور آپ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ شعبان المعظم کا مہینہ. یہ مہینہ عربی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت فضیلت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی فضیلت کی طرف اپنے محبوب علیہ السلام کو آگاہ فرمایا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس مہینے کی فضیلت، اہمیت اور اس مہینے کے وقار اور عظمت کی طرف آگاہی فرمائی. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے. اس طویل اور لمبی سی آیت کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: حامیم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، جس میں اس جیسے اور بھی حروف قرآن شریف میں آئے ہیں. اس کا معنی کسی بھی مفسر قرآن نے نہیں کیا.
اس کا کیا معنی ہے واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فصل میں اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم بوجہ شفقت کے اپنے ارادے میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ مشفق اور مہربان ہیں۔ یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ انسانوں کو اور انسانیت کو دنیا میں جو قوم اور جو برادریاں ہماری شریعت اور ہمارے احکامات کے مکلف ہیں، ہم ان کو آگاہ کر دیں، خیر و شر سے، بھلائیوں سے، خوبیوں سے، نقصانات سے۔ ہم نے ان تمام چیزوں سے، نفع اور نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہا تو ہم نے قرآن شریف نازل کیا۔ یہ تو قرآن شریف کے نزول کا مقصد تھا کہ انسانوں کی ہدایت کیسے ہو، انسانوں کی رہبری کیسے ہو، انسان اور انسانیت گمراہی کے راستے سے ہٹ کر راہ نجات کی طرف کیسے آ جائے، ضلالت کی راہ سے ہٹ کر راہ ہدایت کی طرف کیسے آ جائے، جہنم اور جہنمیوں والے راستے سے ہٹ کر جنت اور اہل جنت کے راہ پر کیسے آ جائے۔ تو یہ قرآن شریف کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام آگے شب برات کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن اور ذیل میں 15 شعبان المبارک کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ شب برات کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 15 شعبان ہی کی رات میں لوگوں کے اندر کی اچھائی اور برائیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ کون اگلے سال زندہ رہے گا، کون مرے گا، کس کی پیدائش ہوگی، کون وفات پائے گا، کس کی رزق اور روزی میں اضافہ ہوگا، کس کی روزی میں تنگ دامنی آئے گی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی قسمت 15 شعبان میں لکھتے ہیں۔ اور 15 شعبان کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ علامہ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن میں اور دیگر مفسرین اکرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان ہی کے مہینے میں یعنی 15 شعبان ہی کو یہ فیصلہ لیا کہ ہم قرآن شریف نازل کریں گے۔ فیصلہ لیا یعنی قرآن شریف کے نزول کا حتمی فیصلہ اللہ نے جب لیا کہ ہم قرآن شریف آسمان دنیا پر نازل کرنے والے ہیں اپنے محبوب آقا حضرت محمد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، تو ہم نے 15 شعبان کو فیصلہ لیا، جب برات میں فیصلہ لیا کہ ہم قرآن شریف اتاریں گے، نازل کریں گے۔ لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد یہی ہے کہ اس آیت سے شب برات کی فضیلت اور اہمیت کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، جتنے حدیث ہیں سارے کے سارے ضعیف ہیں، جتنے ہیں سب کمزور ہیں، شب برات کے متعلق کوئی فضیلت نہیں، کوئی خصوصیت اس کی نہیں، کوئی مخصوص رات کو نہیں ہے، عام راتوں کی طرح وہ رات ہے۔ بعض لوگ نادانی میں
اسے کہتے ہیں. لیکن دلائل کی دنیا میں ثبوتوں کی روشنی میں بات یہ ہے کہ شعبان کی اور 15 شعبان شب برات کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بڑی اہمیت دلائی ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی مخصوص عبادت اس رات میں نہیں ہے. اتنی رکعتیں پڑھنا ہے، فلاں تسبیح کرنی ہے، فلاں عمل کرنا ہے، مخصوص طور پر کوئی عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. نہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہر 15 شعبان کو شب برات میں قبرستان تشریف لے جاتے ہیں. یعنی ہم میں کے بہت سارے ساتھی بڑے اہتمام اور اہمیت کے ساتھ قبرستان جماعت بندی اور گروہ بندی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں مخصوص اعمال کرتے ہیں، مخصوص عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. تو اس کا کوئی ثبوت نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام 15 شعبان کی رات میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ملتا ہے. شعبان کی وجہ کیا ہے؟ یعنی شعبان کے مہینے کو، شعبان کا جو لفظ ہے ڈکشنری کے اعتبار سے کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ شعبان کے معنی لغت اور ڈکشنری میں شائبہ تشعب ایک لفظ ہے، اسے مصدر کہتے ہیں. اس سے یہ لفظ نکلا ہے شعبان. شعبان کے معنی تصرف کرنے کے اور پھیلانے کے ہیں. خیر پھیلتا ہے، خوشیاں پھیلتی ہیں، برکتیں پھیلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے یہ معنی ہیں. اور یہ جو لفظ شعبان ہے جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں 5 حرف ہیں. شین ہے، عین، با، الف، نون. حضرت مولانا رفاعی صاحب قاسمی دارالعلوم دیوبند کے ایک محدث ہیں، استاد ہیں وہاں کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے شعبان اور رمضان کے فضائل کے متعلق. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایک معنی میں بھی خیر، ایک ایک حرف کے اندر خیر ہے. فرماتے ہیں کہ سین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرف مراد ہے، فضیلت، اہمیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خصوصی برکتیں نازل فرماتے ہیں. عین کے معنی بلندی کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے میں عبادتوں کی برکت سے، اس مہینے کے اندر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اللہ سے محبت بھری زندگی گزارنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو شرف عطا فرماتا. ویسے تو انسان اشرف المخلوقات ہے ہی، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ شرف نصیب فرماتے ہیں. ایک حرف ہے عین. عین سے مراد بلندی ہے، اونچائی ہے. اللہ تعالیٰ کئیوں کو اونچائی نصیب فرماتے ہیں. با کے معنی ہے بر، یعنی نیکی. نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو، بندگان مومن اور مسلمانوں کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، نیکیاں مقدر فرماتے ہیں. اور نور سے مراد ہے نور، نور الہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور خاص طور سے باران رحمت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خاص طور سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ 5 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. یہ تو ہوگا اس مہینے کا معنی اور مفہوم. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے سے اس مہینے کے اندر ہم سے کیا چاہا جا رہا، ہمیں کرنا کیا ہے.
شعبان ہے اور بھی مہینے ہیں، اس مہینے میں ہمیں کرنے کے کیا کام ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر کیا کیا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کیا درس دیا کرتے تھے، کیا سبق پڑھایا کرتے تھے، ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے کبار صحابہ کرام میں سے، صحابہ کرام میں ایک اونچے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم خاص ہونے کا بھی شرف ملا، یعنی ایک زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے درمیان زندگی کا ایک حصہ مسجد میں گزر رہا، میدان میں گزر رہا ہے، غزوات میں گزر رہا، لوگوں کی امت کی تعلیم میں تربیت میں لگ رہا ہے، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی باہر کی زندگی، ایک زندگی گھریلو زندگی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ باہر اور ظاہری زندگی میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم خاص تھے، اور گھریلو معاملات میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم خاص رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑی قیمتی دعائیں لی، بڑی دعاؤں کا بڑا ذخیرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حصے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے خاص طور سے 3 دعائیں دی ہیں۔ ایک دعا یہ دی ہے کہ اے انس، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کو خوب پھولے اور پھلائے گا، کثیر تعداد میں آپ کی اولاد ہوگی۔ ایک دعا اللہ کے نبی نے دی کہ علم میں اضافہ ہوگا، علم میں ترقی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھ سے خوش ہو کر جو دعائیں کی ہیں، میں نے دعاؤں کو اپنی زندگی ہی میں مکمل ہوتے دیکھا۔ یہ دعا آپ نے یہ دی کہ اے انس، آپ کی اولاد زیادہ ہوگی، بڑھے گی، بہت ترقی کرے گی، کثیر تعداد میں آپ کی اولاد ہوگی۔ ایک دعا آپ نے یہ بھی دی کہ آپ کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے، علم میں اضافہ، عمر میں اضافہ اور اولاد میں اضافہ، 3 دعائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ہی کی برکت تھی کہ میں نے تقریباً 113 سال کی عمر پائی ہے۔ بعض مورخین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 113 سال سے زیادہ کی عمر پائی، بعض نے اور بھی زیادہ لکھا۔ حضرت انس کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نوازوں اور پوتوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر قبر میں اتارا ہے، یعنی ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے نوازے بوڑھے ہو گئے، اس حالت میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور ہیں، اتنے صحت مند ہیں کہ اپنے بچے بوڑھے ہونے کی وجہ سے بڑھاپے کی حالت میں جا کر دنیا سے رخصت ہو رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اتنے صحت مند اور تندرست ہیں کہ اپنے بچوں کو قبر میں اتارا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کی برکت۔ تو صحابہ اکرام کا اس مہینے میں کیا عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو تلاوت میں اضافہ ہو جاتا، ویسے بھی تلاوت کرتے تھے۔ روزانہ کا معمول کسی کے 5 پارے پڑھنے کا، 10 پارے، 2 منزل پڑھنے کا، 3 منزل پڑھنے کا، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول راتوں تلاوت میں نوافل کی رکعت بن کر قیام اللیل میں تہجد میں کھڑے ہو جانے کا، عشاء کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر نوافل میں کھڑے ہو گئے، پڑھتے جا رہے، سورہ بقرہ ختم ہوئی، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 7 8 پڑے ختم ہو جاتے ہیں۔
یہ معمول تھا، مکمل سال بھی یہ معمول رہا، خاص طور سے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تلاوت میں اور اضافہ ہو جاتا، تلاوت کا بڑی کثرت سے اہتمام ہوا کرتا اور بڑی کثرت کے ساتھ مال لوگوں میں تقسیم کیا کرتے، زکات ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، تحائف سے نواز رہے ہیں، مسکینوں کا خیال فرما رہے ہیں، غریبوں کا لحاظ فرما رہے ہیں، ہمسایوں کا خیال فرما رہے ہیں، پڑوسیوں کا لحاظ رکھ رہے ہیں، اور یہ سب آپ کے صحابہ کرام اس لیے کرتے تھے تاکہ بہت سارے غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے ان کے پاس اتنی طاقت اور طاقت نہیں ہوتی، ہم شعبان ہی میں یہ کام